خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو تاریخ کا بدترین اور جھوٹا ترین وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے سائفر، آڈیو لیکس اور اس کے ساتھ ملک کی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو گزشتہ حکومت ڈیل کر کے گئی تھی، اور جیسے انہوں نے وہ کمٹمنٹس یا جو ذمہ داریاں تھیں، جو وعدے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے اس حکومت کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم صاحب نے جس انداز میں بات کی اور جو ان کے علم میں یقیناً انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پر وہ بات کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آڈیو لیکس پر مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کا ان آڈیو لیک سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہ حکومت پہلے ہی اس پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے چکی ہے۔ آج پریزیڈنٹ عارف علوی نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے حکومتی کمیٹی کی اس تشکیل کو خوش آئند امر قرار دیا۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کمیٹی سے مطمئن نہیں ہے یا کسی قسم کو کوئی اشارہ نہیں دے رہے کہ کیا وہ تحقیقات میں تعاون کریں گے، لیکن دوسری جانب صدر مملکت جن کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، وہ اس کمیٹی کی تشکیل کو ایک خوش آئند امر قرار دے رہے ہیں۔ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن آج خیبر پختونخوا میں ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ اساتذہ جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان پر کے پی پولیس نے شیلنگ کی، بدترین لاٹھی چارج کیا، اور جو ابھی تک ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، بہت سے اساتذہ اس میں زخمی ہیں۔ یہ اساتذہ گزشتہ کئی سال سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بنی گالہ میں بھی بہت عرصہ احتجاج کرتے آئے ہیں، لیکن ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے، اور اگر احتجاج کرنے والے اساتذہ کو اگر احتجاج کا حق نہیں ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف بھی ایک احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے اور اسلام آباد آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کسانوں کا احتجاج اسلام آباد میں چل رہا تھا، جس میں پی ٹی آئی نے ان کی سپورٹ بھی کی اور ان کے احتجاج میں شامل ہونے کی بھی کوشش کی، اور یہی کہا کہ کسی بھی طور پر ان کو طاقت کے ذریعے نہ اٹھایا جائے۔ لیکن جب کے پی کی بات آتی ہے، ٹیچرز کی بات آتی ہے، تو ہمیں ایک مختلف قسم کی پالیسی نظر آتی ہے۔ گفتگو کرتے ہیں، عامر دورانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ہمیں ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ عامر دورانی صاحب آپ کا۔ رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے، تجزیہ کار ہیں، جانے مانے، آپ کے ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، بہت شکریہ رضا رومی صاحب آپ کا۔ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، آپ کا بھی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آپ سے آغاز کروں عامر دورانی صاحب، آپ خاصا لکھتے بھی رہتے ہیں، اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اس حوالے سے، یہ کے پی میں ہم نے دیکھا جو احتجاج ہوا بڑا انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر اگر آپ نے احتجاج کو ڈیل کرنا ہے تو وہ تو ایک یکساں طور پہ ڈیل ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ آپ ان کو پورا حق دیتے ہیں تو پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی احتجاج کا حق ہونا چاہیے، یا کسی جگہ پہ آپ نے روکنا ہے پھر کسی ایک جگہ پہ آپ ان کے ساتھ رعایت یا نرمی برتنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ شکریہ شہزاد۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے، اس میں دو پہلو میرے لیے کافی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ یکساں قانون ہونا چاہیے کہ احتجاج جو کر رہا ہے اس کو کس حد تک آپ نے احتجاج کرنے دینا ہے، اور احتجاج کی لمٹ جس کو ہے ایکسیڈ کرنا، یعنی اس سے آگے بڑھنا، وہ کیا ہے؟ کیا وہ کسی پبلک اثاثے کا توڑنا ہے؟ کیا وہ کسی انسان کے مال و جان کو یا کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کیا یہ اس سے مقصود ہے؟ تو وہ یہ ریڈ لائنز ہو سکتی ہیں کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب پولیس کو چاہیے کرے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح بھی پروگرام سے پہلے میں اور آپ بات کر رہے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ رائٹ ہے کہ جس کا چاہے احتجاج کرے۔ دوسرا لیکن پہلو یہاں پہ ہے جو کہ تو یہ تو بات ہوگی پی ٹی آئی کا، اور یہاں پہ جو آپ نے توازنہ کیا۔ دیکھیے، دوسری بات میرے خیال میں، دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ اگر چاہیں تو اساتذہ اور ڈاکٹر میرے حقیر نظر میں یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کو سکھانا ہوتا ہے اور کسی نے معاشرے کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یو ای ٹی میں ضیاء کے زمانے میں احتجاج کرنے نکلے، صبح آئے تو ہم سے سب سے پہلے اور ہم ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا جو آرٹس کے ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بٹھایا، وہ بڑے مشہور آدمی تھے، انہوں نے کافی انہوں نے ہمیں لان تان کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کو یہ احتجاج کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ جو کل میں انارکلی گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو محترم آئے ہیں یہ ان بدماش جنہوں نے کل انارکلی میں توڑ پڑی ان کے استاد ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اساتذہ کو یہ طریقہ عمل، یہ لائے عمل
اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے، نہ میرے خیال میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو، یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے، یہ ایک مقدس پیشہ اور اس کے احتجاج کرنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، تو اگر اساتذہ اس طرح کے اس میں آ جائیں تو وہ کیا تمیز دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ میری حقیر رائے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن احتجاج کا حق ہے ان کو۔ احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ رضا رومی صاحب، یہ آج جو کے پی میں احتجاج اور پھر ایک بدترین لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ وہاں پر ہوئی، اب یہ کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی والے خود بھی اب ایک لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو لیکن وہ بڑی بار بار بات کرتے ہیں، 25 مئی کا حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے ان کو روکا گیا اور اس پہ اب تو خاصے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو پھر یہ تضاد کیا ہے کہ ایک طرف آپ طاقت کے ذریعے احتجاج روک رہے ہیں، دوسری جانب آپ احتجاج کو آگے آنے کے لیے جو حکومت پر زور ڈال رہے ہیں؟ جی شہزاد، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بدقسمتی سے تو یہ پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ اپنے آپ اگر دیکھ لیں کے پی میں جس طرح سے ان کا ہوتا ہے سارا معاملہ، وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور قانون اور اصول انہوں نے لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تو یہی جو آپ پہلے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دوبارہ سے مئی کے بعد پھر سے یہاں پر لانگ مارچ کر کے، اور جو اگر ماضی کی تاریخ دیکھ لیں تو دھرنے کا جو ارادہ ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان کالڈ فار ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جلسے جلوس کے اتنے 55 جلسے کر لیے ہیں ابھی تک، 56 کر لیے ہیں بلکہ خان صاحب نے، میں کاؤنٹ کرتا رہتا ہوں ان کے جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ان کا کوئی تقریر یا بیان یا ویڈیو سٹریمنگ نہ ہوئی ہو۔ تو اب اس کے علاوہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پر لوگوں کو لا کر، ہزاروں لوگوں کو اسلام آباد میں بٹھا کر نہ صرف کاروبار حکومت معطل وہ کروانا چاہتے ہیں، بلکہ جو عام شہریوں کے اوپر اثر ہوگا اسلام آباد راولپنڈی میں رہنے والے، وہ بھی ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کے بعد ایک ججمنٹ تحریر کی تھی جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے کئی نکات اس میں اٹھائے ہیں کہ کس طرح سے کب اور کیا اور کیسے اس طرح کے جو دھرنے ہیں یا اس طرح کے جو لانگ مارچز ہیں ان کے اوپر کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ وقت ہے کہ اب سب اس کا مطالعہ کریں، حکومت وقت بھی اور عمران خان صاحب بھی، کہ کسی بھی طرح سے ان کے جو بھی ارادے ہیں کاروبار حکومت معطل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان کے یہ ارادے ہیں تو پھر بالکل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ وہ ان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے ریڈ زون میں، کم از کم ابھی تو وہ اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے پچھلی بار بھی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود وہ وہاں پر ڈی چوک پہنچ گئے تھے خان صاحب، اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی ان کو بڑا لینینسی دکھائی اور کہا کہ جی ہو سکتا ہے ان تک فیصلہ ہی نہ پہنچا ہو، یہ کیسے ممکن ہے جب آپ کو اور مجھے پتا تھا اسی وقت، تو ان کو کیوں نہیں پتا لگا؟ یہ بھی بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ کاروبار حکومت اور عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، باقی وہ کرے اپنا احتجاج، ان کا جمہوری حق ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سلمان غنی صاحب، ابھی عامر دورانی صاحب نے کہا کہ جی پرامن احتجاج حق ہے، اور یقیناً کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ ایک انسان کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس قسم کی بات کر رہے ہیں یا جس قسم کی وہ ڈھکے چھپے یا کھلے الفاظ میں دھمکی دے رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے خود کہا کہ جی ہم 20 سے 25 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے، تو پھر اس سارے کانٹیکسٹ میں اور ماضی کا جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکرڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں کیا اجازت دینی چاہیے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں کسی بھی قسم کا جلسہ یا احتجاج کرنے کی؟ دیکھیں شہزاد، پہلی بات تو ہے کہ اساتذہ کا ایک احتجاج تھا، ان پہ لاٹھی چارج ہوا اور ان پہ آنسو گیس برسائی گئی۔ ابھی آپ کے معزز مہمان عامر دورانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹیچرز کو شاید احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ روایت موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے اندر بھی آج سے کچھ سال پہلے اسی طرح کا واقعہ ہوا، لاٹھی چارج بھی ہوا، پھر کراچی کے اندر بھی ایسا واقعہ ہوا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر ٹیچرز احتجاج کرنے پر کیوں کر مجبور ہوئے؟ آپ نے مہذب ملکوں اور معاشروں کی بات کی ہے، وہ مہذب ملک اور معاشرے وہاں جب ترقی کرتے ہیں تو ترقی کی بنیادی وجہ وہاں پر جو تعلیم کا فروغ ہے، اور تعلیم کا فروغ ٹیچر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور مہذب ملکوں اور معاشروں میں ٹیچرز کی بہت زیادہ عزت و تکریم ہوتی ہے۔ بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ، اشفاق احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی غیر ملک کے اندر ایجوکیشن کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو میرا چالان ہو گیا،
اور وہ چالان کے ضمن میں جب کورٹ کے اندر گئے اور جج کو پتا چلا کہ یہ شخص ٹیچر ہے تو وہ سارا کورٹ کا عملہ بمیں جج کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایک ٹیچر عدالت کے اندر آ گیا. اور یہ بات یہ کہ جہاں تک کہ احتجاج کی بات ہے، دیکھیں احتجاج آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس کے لیے حدود اور قیود موجود ہے. جہاں تک پختونخوا میں ٹیچرز پہ جو لاٹھی چارج ہوا اور پاکستان کے اندر خان صاحب نے ایک احتجاجی فضا پیدا کی ہوئی ہے، کیوں کر کی ہوئی ہے، کرنا وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ ان کی ساری سٹرگل ہی اس کے ساتھ مشروط ہے. وہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک ایسے پرائم منسٹر تھے کہ جنہیں اپنی ذمہ داریوں کا میں سمجھتا ہوں کہ احساس نہیں تھا، بلکہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں وہ اپنے مخالفین کو چور ڈاکو قرار دیتے نظر نہیں آتے تھے. اس وقت بھی انہوں نے ایک احتجاجی فضا قائم رکھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومتی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تھی. اور کیوں نہیں برابر تھی؟ اس لیے کہ ان کی توجہ اپنی کارکردگی کی بجائے اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانا تھا. اور اب بھی اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو میں بطور جرنلسٹ اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس طرح کا احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں نا اس طرح کا نہ ریاست اس کی مکمل ہو سکتی ہے نہ پاکستان کے حالات ہو سکتے ہیں. آپ کا اس لیے کہ پاکستان آج جس تجزیہ کیا ہے صورتحال کہ سے ایسے دوچار حالات ہے، میں اور جو اس سوچ کے معاشی ساتھ اگر وہ کرائسس آنا ہے، چاہ رہے ہیں تو اس کیا کے ان کو اندر ان اسلام کی بھی آباد میں بڑی ذمہ احتجاج کی داری ہے. اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس لیے جی شہزاد، بات یہ کہ جہاں تک آپ اجازت کی بات کرتے ہیں، خود حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ کچھ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے اسلام آباد جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پر ایک ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال پیدا کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ نہ حکومت اس بات کی اجازت دے گی اور نہ ریاستی ادارے اس بات کی اجازت دیں گے. بالکل ٹھیک. ناظرین، جیسے سلمان غنی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اجازت دینے کی بات تو حکومت اور ریاست کی ہے، لیکن جس قسم کی فضا پیدا ہوئی ہے کہ اگر اس چیز کا یقین دلا دیا جاتا، فضا ایسی ہوتی کہ احتجاج جو ہے پرامن رہے گا. عامر درانی صاحب نے بھی اس پہ بات کی، زومی صاحب نے بھی بات کی، لیکن ان کے ماضی کو، ان کی تاریخ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ احتجاج جو ہے پرامن ہوگا. جب وہ حکومت میں نہیں بھی تھے پاکستان تحریک انصاف تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا، سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی، اور اگر دوبارہ ان کو اجازت دی گئی اور جس سو کال جوش اور ولولے کے ساتھ وہ آنا چاہتے ہیں تو نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے. گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اعظم نے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے میں اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب آؤں، آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے سائفر اور آڈیو لیکس اور اس سو کالڈ سازش کے بارے میں کیا کہا. ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یعنی لکھا بندہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف، اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے، اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے. اسی وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، میں چیختا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں. اس نے کہا جی نہیں. ود ان نو ٹائم فوری طور پر عمران نیازی خان وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، اور 20 منٹ کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری جو ہے اپروو کر دی. تو یہ تھی وہ سازش کی بنیاد. 2 میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور دونوں میٹنگ میں جو اس کا اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا اس تعلق نہیں ہے سائفر سے. مگر اس آدمی نے اس کو کس طرح اس کو رد کیا، اس کی تردید کی، اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بالآخر جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. جی، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. عامر درانی صاحب، یہ سازش کیا ہماری اصل میں نا یاداشتیں شاید بڑی کمزور ہیں. ہمیں شاید یہ بھی بھول گیا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، اسمبلی مطلب پریزیڈنٹ نے اس کو تحلیل کر دیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ اسمبلی بحال ہوئی. تو ایک چیز کو، اور پھر جو آڈیو لیکس کے بعد جس قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اب تحقیقات ہوں گی تو یقیناً ہمیں سب چیز مکمل طور پہ سامنے آ جائے گی.
اب کیسے کر لیتے ہیں آپ کہ آپ نے ایک اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے اتنا بڑا ایک ڈرامہ رچا دیا؟ اگر یہ تحقیقات سے بھی اس چیز ثابت ہو جائے پھر آپ کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ دیکھیے شہزاد، میں اس سے پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کڑی قائم رکھی ہے پچھلی بات سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ، اور میرا سیاسی پارٹیز کسی سے کوئی وہ مطلب اس کو میں اوپن ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں، سب کے اپنے اپنے حق ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ اس کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا وہ انقلابی تحریک چلا رہے ہیں یا وہ سیاست کے میدان میں اگلے الیکشنز کے لیے لابی کر رہے ہیں. دیکھیے جب آپ الیکشنز کے لیے لابی کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، آپ قواعد و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک انقلابی تحریک چلانی ہے تو پھر نمبر 1 آپ ان قواعد و ضوابط کے پابند نہیں ہیں، لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے بعد رونا دھونا نہیں کرنا کہ ہم پہ جوتیاں برسائے گئی، ہم کو ساتھ یہ ہوا اور آرمی نے کیا فلانے نے کیا. یہ پھر آپ کا رائٹ نہیں ہے. تو پہلے تو پی ٹی آئی خاص طور پہ سارے جوانوں کو اوپر تک انکلوڈنگ ہم جیسے لوگ جو کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ جی چلیں کسی جلسے میں چلے جائیں چاہے پی ایم ایل این کا، لیکن ابھی تک پی ایم ایل این کو یہ حد نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے انقلابی تحریک چلانی ہے یا پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے. تو باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو اپنے جلسے کرتی ہیں جس طرح ہوتا ہے لابینگ کے لیے، الیکشنز کے لیے. اچھا اب جب بات آتی ہے جو آپ نے کی، اس میں بڑا ایک مزے کا مجھے بات یاد آئی ہے. نارمن مینیا ایک رائٹر ہیں، MANEA، یہ رومینین رائٹر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ڈائری آف اے ہولیگن. تو اس نے میڈیا کے بارے میں کچھ بولا، اور اگر جسارت ہو سکتی ہے آپ برا نہ منائیے گا، تو اس میں میڈیا کے بارے میں خاص طور پہ اخبار، یہ جو قلم کا میڈیا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ترجمہ اتنا سا مختصر تھا کہ جی جو کل کی نیوز ہوتی ہے اس میں آج آپ پکوڑے کھاتے ہیں. تو یہ جو یادداشت ہے یہ تقریباً اسی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ ان سیاستدانوں کی جو کنفیوزڈ ہیں کہ یہ ایک تحریک کے یا انقلاب کے میدان میں کھیل رہے ہیں یا آپ کسی اگلے الیکشن، کیونکہ یاد رکھیے انقلابی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کے لیے لڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑا کنفیوژن مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، اس میں جس دن کلیئرٹی آ گئی اس دن ہم سارے سیاسی جماعتوں میں دیکھیں گے کہ یہ انقلاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. انقلاب ہے آپ کا ایک آئیڈیا. ٹھیک ہے جی، میں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں نے آ کے ریاست مدینہ بنانی ہے. بھائی انقلاب لائیے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھ لیجئے، بہت دیتے ہیں لوگ آج کل ٹی وی کے اوپر. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں حکومت بنانے آیا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو ایک انقلاب لانے آئے تھے، وہ طرز زندگی، طرز معاشرے میں ایک انقلاب لینے آئے تھے. بالکل. رضا رومی صاحب، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے عامر زرانی صاحب نے کہ اگر آپ انقلابی تحریک چلا رہے ہیں یا سو کالڈ جہاد کر رہے ہیں، جس کا بار بار آپ نام دے رہے ہیں، اور کے پی جیسی جگہ میں جس کی ایک الگ ہسٹری اور ایک تاریخ ہے، تو پھر آپ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی پورا موقع دیا، انہوں نے بھی ایک مہنگائی مارچ کیا، پی ایم ایل این والے بھی آتے گئے یا مولانا فضل الرحمان بھی آئے تو ہم نے بالکل ان کو ویلکم کیا، کچھ بھی ہمیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو پھر اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو پھر حکومت سے آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کا راستہ روکے یا نہ روکے؟ دیکھیں شہزاد، دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک پورا مہنگائی مارچ کیا تھا، پی ڈی ایم بھی جلسے وغیرہ کری تھی، لانگ مارچ وہ بار بار اعلان کیا لیکن کیا نہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اپنا لانگ مارچ لے کر آئے تھے. لیکن آپ ان سارے ایونٹس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایک بھی تشدد کا یا ایک گملہ بھی ٹوٹنے کی کوئی اطلاع ملی ہو یا رپورٹ ہو، اس کے برعکس جب مئی میں یہاں پر آپ تو یہیں اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں، میں تو اس وقت یو کے میں تھا تو میں نے وہاں سے وہ لائیو ہی دیکھا ٹی وی پر، جس طرح سے درختوں کو آگ لگائی گئی اور جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی. حالانکہ لوگ بڑے کم تھے، زیادہ لوگ آئے بھی نہیں تھے، کچھ تو پابندیاں بھی تھیں اور کچھ لوگ موبیلائز بھی نہیں ہوئے تھے. تو وہ مناظر سب کے سامنے ہیں اور بدقسمتی سے اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بلا کے پوچھتے کہ جی آپ کو ہم نے اجازت دی تھی کہ آپ ایک گراؤنڈ میں جا کے جلسہ کریں اپنا، آپ کے لوگوں نے یہاں آگ کیوں لگائی درختوں کو. بعد میں عجیب و غریب تعویلیں پیش کی گئیں کہ جی وہ آنسو گیس تھی، تو آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں درختوں کو آگ لگانی پڑی ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک پیرالل یونیورس کی کہانیاں سنائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. تو وہ ایک ان کا بڑا کلیئر ایک پیٹرن موجود ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ کریں لانگ مارچ، شوق سے کریں، وہ جلسے بھی کریں، آ کے بیٹھ جائیں وہ اسلام آباد یا راول پنڈی کے نواحی علاقوں میں
اور وہاں پہ اپنی کریں وہ جو بھی سیاست انہوں نے یہ کرنی ہے، لیکن شہر کے اندر آنا، خصوصاً ریڈ زون جو کہ حساس علاقہ ہے جہاں پہ ساری حکومت کی بلڈنگز ہیں، سیکریٹریٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ایف بی آر ہے، یہ ساری جگہیں، یہ آپ گورنمنٹ کو معطل نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ٹھیک. پہلے عرض کیا، اس کے بارے میں بڑی کلیئرلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججمنٹ دے دی ہوئی ہے، اور وہ میرے خیال سے دوبارہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو تعویل ہے، یہ جو مقابلہ ہے، یہ بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ لگانے کا اور توڑ پھوڑ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ قطعاً نہیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. خود پی ٹی آئی کے دور میں جب ٹی ایل پی نے یہ کیا تھا مارچز وغیرہ، تو اس کے اوپر بڑی انہوں نے ان کو روکا تھا، بڑی سخت ایکشن بھی لیا تھا، اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی ٹی ایل پی کے لوگوں کی طرف سے. اچھا رضا صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ایک اس لانگ مارچ میں اگر وہ کرتے ہیں تو ایک فرق یہ ہوگا کہ ان کو 2 صوبائی حکومتوں کی مدد حاصل ہوگی. گزشتہ مارچ میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ کے پی سے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ اسلحہ بردار وہ ساتھ تھے، اور کہا گیا کہ کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی ہے اس لیے ان کے ساتھ آئے تھے. لیکن اب پنجاب کے وزیر داخلہ کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مارچرز کو، پروٹیسٹرز کو نہیں روکیں گے، لیکن ہم کسی بھی طور پر ان کی سرکاری طور پر سرپرستی نہیں کریں گے، کسی طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. جس کے جواب میں چودھری پرویز الہی صاحب نے بولا، جو وزیر اعلیٰ ہیں، کہ جی وہ وزیر داخلہ کچھ بھی کہتے رہیں، جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا. جی دیکھیے، بالکل انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو چودھری پرویز الہی جو ہیں، دیکھیے شہزاد، لیٹس ٹاک ڈائریکٹلی، اب کیا گھما پھرا کے کیا بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو گرین سگنل نہیں دے گی. اور اگر وہ گرین سگنل دے بھی دیں، جیسے 2014 میں ہمیں اب معلوم ہے، تمام شواہد ہیں اس بات کے، کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ مکمل طور پہ عمران خان اس صاحب میں اور ان کی پارٹی. ایک لیکن سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی اس میں تو کل بھی بلکہ آپ ہی کے شہر میں چیف آف آرمی سٹاف آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بات باقاعدہ طور پہ کی کہ جی فوج سیاست سے دور ہے، دور رہے گی، اور جو کوئی بات قیاس آراریاں ہو رہی تھیں ان کو بھی انہوں نے بالکل زائل کر دیا، اور اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اور اس کے بارہا ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بات کر چکے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ یا جو ماضی میں ان کا ایک رویہ رہا وہ تو بالکل دور ہونا چاہتے ہیں. آپ ان کو سیاستدان ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی پی ٹی نہیں، آئی. میں خدا نہ خواستہ میں تو نہیں کر رہا، میں نہیں تو سر، میں کہتا آپ کو ہوں نہیں کہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی. آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی. نہیں، آپ کو میرے ویوز کا تو پتہ ہے، میں تو انہیں کہتا ہوں بھائی آئین کی حدود میں رہیں، سب کا بھلا ہے، ملک کا بھی، ان کا خود کا بھی بھلا ہے. جی. اور خود انہوں نے دیکھ لیا جو کچھ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کر رہے ہیں، آرمی چیف کے پہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں اپنے جلسوں میں، ان کے سوشل میڈیا واریئرز نے، وہ میرے خیال سے اب کافی کلیئر حد تک صحیح. میسج پہنچ گیا ہوا ہے جی ایچ کیو میں بھی، کہ اس طرح کے جو ہے نابالغ قسم کی سیاسی قوتوں کو پیٹرنائز نہیں کرنا چاہیے، وہ اس ٹھیک. کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو 2014 کا جو ایکسپیرینس تھا وہ آج 2014 والے حالات نہیں ہیں. سویلین گورنمنٹ جو مرضی کر لیں، صوبائی حکومتیں ہیں وہ سویلین ہی، اور یہاں پر اس وقت کوئی ایسا شواہد نہیں موجود ہیں کہ خان صاحب کو کسی کی حمایت حاصل ہے ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک. اندر سے. اس بالکل لیے صحیح. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ، پرویز الہی صاحب بھی وہی چیز کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی منشا ہوگی، کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہیں، ویری رائٹ. اور پنگا نہیں کریں گے. جی بالکل ٹھیک. سلمان غنی صاحب، اب عمران خان صاحب اگر احتجاجی جلوس لے کے آتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں، اس پہ بات ہو، اگر حکومت ان کی بات مان بھی لے، مثال کے طور پہ اگرچہ اس پہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وقت پہ انتخابات ہوں گے، سو اس کے بدلے میں خان صاحب کو اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑیں گی. آزاد کشمیر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، نہیں ہوتے وہ الگ بحث ہے، لیکن کم از کم کے پی یا پنجاب کی حکومت. تو اس موقع پہ جب عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، کیا ان کا واقعی یہ مقصد ہے کہ وہ احتجاجی جلوس لے کے آئیں اور جلد از جلد انتخابات کی تاریخ لے لیں، یا کوئی اور مقصد ہے؟ دیکھیں شہزاد، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا، چونکہ آپ نے کلپ چلایا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے 20 منٹ کے اندر اسمبلی توڑ دی.
تو آج مجھے افسوس ہوا بطور ایک جرنلسٹ کے جب پاکستان کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے جہاں پر مشترکہ ایوان جو 442 اراکین پہ مشتمل ہے وہاں صرف 14 اراکین بیٹھے تھے، اس لیے کہ یہ اسی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے جس اسمبلی کو وہ توڑ چکے تھے اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اسے بحال کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اقدام کرتے ہوئے کوئی 10 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان اسمبلیاں توڑنے کے اقدام سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں مثال میں ہمیشہ پنجاب کی دیا کرتا ہوں جہاں میاں منظور احمد بھٹو نے ایک دفعہ اسمبلی توڑی تھی اور اس کے بعد وہ 10 دفعہ یہ کہتے سنے گئے کہ مجھے اپنے اس اقدام پر ہمیشہ ندامت ہے۔ جہاں تک آ گئی احتجاج کی بات کہ عمران خان صاحب ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں، حلف لے رہے ہیں، میرا خیال زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی رضا رومی صاحب نے جو چیزیں میرے ذہن میں تھیں وہ ساری کلیئر کر دی ہیں۔ دیکھیں 2014 کا دھرنا کیوں کر تھا، کس نے کروایا، کیسے کروایا، وہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب حالات اس لیے وہ نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت انہوں نے صرف حکومت کو ٹارگٹ نہیں کیا عمران خان صاحب نے، اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلکہ ریاستی اداروں کو نہیں، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ذمہ داران نے پاکستانی فوج جو پاکستانی عوام کو بڑی محبوب ہے اس کے ڈسپلن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب کے طرز عمل کی وجہ سے آج حکومت اور پاکستان کے ریاستی ادارے اکٹھے ہیں۔ کیوں کر ہیں؟ یہ سائفر بڑا ایشو کیوں بنا؟ آج جب پرائم منسٹر پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، میں شہباز شریف صاحب کی 40 سالہ سیاسی تاریخ سے واقف ہوں، ان کا اتنا جارحانہ انداز کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے دیکھیں یہ جو آڈیو لیک آئی ہے یہ تسلیم کر لینا چاہیے آپ کو اور ہمیں کہ عمران خان صاحب نے ایک خالصتاً آئینی عمل کے ذریعے جب حکومت تبدیل ہوئی اس کو سازش قرار دیا اور اس میں سائفر کو بنیاد بنایا، پاکستان کے اندر ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب آڈیو لیک آئی تو وہ آڈیو لیک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ آڈیو لیک پہ آپ نے آڈیو لیک کی طرف آپ نے بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا جواب تو مکمل کریں، لیکن یہ بات جو آج وزیر اعظم نے آڈیو لیک پہ کی یہ بھی میں آپ کو سنوا دوں، پھر اپنی آپ بات مکمل کر لیں۔ عامر صاحب اس کے بعد آپ کی جانیں۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں، اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے اور نام نہیں لینا، کس کا؟ امریکہ کا۔ وہ جو ان کے عمران خان کے جو ہواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹس تو ہم نے بنانے ہیں، آپ فکر نہ کریں، منٹس ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے۔ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا۔ جی سلمان غنی صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی کلپ آپ سن لیں اور پھر جواب اپنا مکمل کر لیں۔ جی شہزاد، یہ ایک تاریخی کلپ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ جہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے کھیلنا ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے ملک کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے قوم کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے ریاستی اداروں کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنا ہے، یا خود اپنے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اور پھر کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو حکومت پاکستان کا ملازم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جب سیکرٹری خارجہ وہ سائفر پڑھ کے سنائیں گے تو ہم اس کے نوٹس لیں گے اور ہم اس کے منٹس تبدیل کر دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ آڈیو لیکس نے سارا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور جس امریکہ کو وہ مورد الزام ٹھہراتے رہے جلسوں کے اندر اور اپنے ساتھیوں کو روکتے رہے، میرا سوال یہ، رضا رومی صاحب زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ وہ جو $25,000 پہ ایک فرم ہائر کی گئی ہے جس نے لابنگ کرنی ہے وہاں امریکہ کے اندر کہ خان صاحب کی لابنگ وہاں پر ہوگی۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سیاست پاکستان کے ساتھ مشروط ہے، پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ مشروط ہے، تو کھیل تو آپ نے کھیلا ہے۔ پاکستان کے دنیا بھر سے آپ نے تعلقات متاثر کیے ہیں، دنیا بھر کے ممالک کو ایک میسج تو گیا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں پر آڈیو بنتی بھی ہے اور لیک بھی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا آج طرز عمل بتا رہا تھا کہ وہ بہت حد تک یکسو ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں عامر دورانی کو اس میں شامل اگر اس آڈیو لیکس کی تحقیقات نہ ہوئی اور اس کے ذمہ دار
اس کے ذمہ داران کو ان کے انجام پہ نام پہنچایا گیا تو اس طرح کے واقعات کا اعتبار رہے گا. عامر صاحب آپ کام کرتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو منظر یہاں پہ نہیں آتی، نہ ہی ان کو لانا چاہیے. اب لیکن انہوں نے جو کام کیا اعظم خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے، انہیں مشورہ دیا، اور اب اس کی تحقیقات ہوں گی تو صحیح طور پہ پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کیا ہوا. اب آپ پہ کوئی شخص بلیو کرے گا، ایون کہ پاکستانی عوام، کہ بیوروکریٹ یا سیاستدان جب چاہیں اپنی مرضی کی چیز کوئی بنا سکتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی بھی سچ جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اب تو اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ جو بھی کسی قسم کی بھی آپ منٹس بنا لیں اپنی مرضی کے سیاسی فائدے کے لیے. دیکھیں، چونکہ میرے فاضل دوست ادھر بیٹھے ہیں، وہ ہمیں بار بار تاریخ دہرائیں گے اور قصوں کی وجوہات بتائیں گے، تو میرا خیال میں کام یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میری اپنی ایک عام آدمی کی وجہ سے جو نظر ہے اس کے اوپر، وہ بڑی سیدھی ہے کہ امریکہ میں ہر وہ حربہ استعمال ہوتا ہے جس کی ہم آج کل آڈیو لیکس دیکھ رہے ہیں. لیکن امریکہ کی سیاست چونکہ تھوڑی سی بیٹھی ہوئی سلجھی ہوئی سیاست ہے، کس قدرے ٹرمپ نے خیر اس کو غیر کہتے ہیں اس کی سلجھ پنا نکال دیا، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ دوسری پارٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دوسری پارٹی کے لیے جدید حربے، میڈیا، سوشل میڈیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آڈیو لیکس، یہ سب کو کام وہاں ہوتے ہیں. انفیکٹ ویڈیوز ریلیز کیے جاتے ہیں سینیٹر کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے، وہ جسٹ بفور دا الیکشن. لیکن ملک کے اوپر کلیکٹیولی کبھی ساکھ نہیں آنے دی جاتی. یعنی ٹرمپ بھی جو کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، بدترین ان کا میرے خیال میں جان کوئنسی ایڈمز سب سے اگر انٹیلیجنٹ تھا تو یہ جو ٹرمپ ہے میرے خیال میں سب سے انٹیلیجنٹ تو ہوگا، لیکن میرے خیال میں سب سے عجیب پریزیڈنٹ تھا. تو لیکن اب میں میدان ایسا سجتا دیکھ رہا ہوں، اور جس کی انفارچونیٹلی ابتدا پھر یہ کہنا پڑتا ہے پی ٹی آئی نے کی. پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا ریولیوشن اپنی طرف سے لائے، اور یہ وہ 2010 سے انہوں نے شروع کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جدید طرز الیکشنیئرنگ، اگر میں اس کو سادے الفاظ میں بیان کر دوں، کہ وہ اس کو رائج کریں گے. اب اس میں تھوڑا سا بھیدی لنکا ڈھائے والی بات بھی ہے، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے. اور انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے اس پہ مدد لی، بڑے پیسے لگائے، اور پھر انہوں نے سیلز بنائے، سیل جو کہ ہر ایک کا حق ہے. ہر الیکشن سے پہلے امریکہ میں پریزیڈنٹ کا بھی سیل ہوتا ہے، سینیٹر کا بھی ہوتا ہے، اور بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں اس میں کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کی سیاسی ترویج، ان کی سیاسی جس کو ہم کہتے ہیں کریئر بلڈنگ کے لیے یہ ایک بہت بڑا یونیورسٹی ہے. تو ابتدا تو انہوں نے اس لیے رکھی، لیکن وہ ولیم کیسی کا کال ہے نا کہ the road to hell is paved with good intentions. تو یہاں بھی میرے خیال میں یہی ہوا ہے کہ جو ان کی جو جس جہنم میں ہم دھکیلے جا رہے ہیں اجتماعی طور پہ، اس کی ابتدا ماننا. لیکن دیکھیں، اگر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر آپ نے کنونس کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ، آپ نے نوجوانوں کو، کسی بھی عمر کے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں لیٹس سے ان کی شمولیت آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں، اس کی دو طریقے ہیں سوشل میڈیا یا ماڈرن ٹیکنیکس کے. ایک، آپ اپنی کارکردگی یا اپنی اچھائی بیان کریں، بڑھ چڑھ کے بیان کریں جس سے لوگ متاثر ہو جائیں. دوسرا، آپ اپنے مخالفین کی جو ہے یا تو کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں، یا ان کی برائیاں یا ان میں جو خامیاں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کارکردگی تو آپ زیادہ بیان نہیں کرتے، لیکن زیادہ زور یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے چور ہیں یا ڈاکو ہیں. دیکھیے پھر اس میں نا آپ مثلا ایک برابری پارٹی کھلی ہے جس نے ابھی تک ایک سیٹ نہیں جیتی ہے، لیکن وہ جواد احمد صاحب چلاتے ہیں. ان سے اس دن اتفاق سے بات ہو رہی تھی، تو جواد صاحب اور ایک ان کی بھی اسی طرح ایک کار فرما جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھتی ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتی ہیں جس طرح رضا صاحب کھا رہے ہوں گے اس وقت. تو وہ جو بیسکلی ان سے جب بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گالی گلوچ کے بغیر پاکستان کی سیاست میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے. لیکن آپ بھی دیکھیے کہ آپ نے ابھی جو نکات بیان کیا، آپ نے کہا یا آپ یہ کر لیں کہ آپ ان کے اپنے پرچار کریں کام کا، دوسرا آپ نے کہا یہ آپشن ہے کہ آپ اپنے حریف کو سوشل میڈیا پہ اس پہ نیچا دکھائیں. لیکن کیا اگر ہم نے واقعی اپنا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جس کو کہتے ہیں، ہمارا جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، کیا اس کے لیے بہتر نہ ہو کہ آپ اپنے کردار سے دکھائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. رضا رومی صاحب، فائنلی جی آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جانا ہے. میرا سوال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف والوں سے جب سوال کیا گیا کہ جی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور آپ اس کا حصہ بنیں گے، تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو کسی کو ایسی چیز کو نہیں مانتے، عدالت سپریم کورٹ کی زیر نگرانی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں قبول ہے. اپنے دور حکومت میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ابھی آج صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آڈیو لیکس پر حکومتی کمیٹی کی تشکیل کی تعریف کی. انہوں نے کہا یہ خوش آئند امر ہے. تو اب کیا صدر صاحب ویسے ہی یا ان کا سپیچ رائٹر صاحب یہ جملہ ڈال گئے، یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس تحقیقات میں شامل ہو جائے گی؟
میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے جو ماضی میں ان سے بھی کوتاہیاں ہوئیں اور وہ بھی کورس کریکشن کی طرف مائل دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی قریب میں بہت سارے جو ڈائیلاگ اس وقت پی ٹی آئی کا جاری ہے, ایک جو ملاقات بڑی اہم ملٹری پر شخصیت سے, وہ بھی صدر علوی کے توسط سے ہوئی اور ایوان صدر میں ہی ہوئی, اور اس کے علاوہ وہ حکومت سے بھی بات چیت کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کی کہ الیکشن کی جو ٹائمنگ اور دیگر ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائے. تو اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ صدر علوی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ شاید یہ ان کی اپنی رائے بھی ہے, اور یقیناً پی ٹی آئی کے اندر بھی ایلیمنٹس ایسے ہیں. دیکھیے مونولیتھ تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی, پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنٹیشن کا رستہ جو ہے یہ پارٹی کو کہیں نہیں لے کے جائے گا, اس کے برعکس جو ہے کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے. تو غالباً اس پوری ٹھیک. چکر میں یہ ان کی اپنی مجھے لگ رہا ہے کہ خواہش بھی ہے اور ان کی پالیسی بھی ہے, اور یقیناً ان کو کوئی ایک لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی حاصل ہے اس پورے پروسیس میں. ویسے اس کو آپ پاکستان سے دور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ سازش والا معاملہ آیا اور اس کے بعد اب یہ آڈیو لیک آئی اور عمران خان کی اور اعظم خان کی آپ نے آڈیو لیک سنی, آپ کو کیسا لگا, یا وہاں سے آپ کے جو دوست ہیں امریکن تھنک ٹینکس میں یا امریکن ایڈمنسٹریشن نے, انہوں نے کیا فیڈ بیک دیا آپ کو؟ دیکھیے وہ تو بہت حیران ہو گئے تھے, کیونکہ خیر دیکھیے ایک بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر تھنک ٹینکس میں اور میڈیا انڈسٹری میں, وہ انہوں نے بھی اس کی بڑی کوشش کی تحقیق کرنے کی کہ کیوں, لیکن سبھی کو وہ بات بڑی مضحکہ کا خیز لگی, کیونکہ جو یو ایس نے مداخلت تو کی ہے تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں, لیکن وہ خط لکھ کے اور کسی سفیر کو بلا کے وہ یہ نہیں بتاتے کہ جی میں آپ کے خلاف سازش کرنے لگا ہوں. مطلب اس سے تو بڑا جوک کوئی نہیں ہو سکتا, وہ تو بڑی سیکرٹ قسم کے کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں, اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. 8 10 15 سال کے بعد کوئی کتاب نکلتی ہے, آپ جیسا کوئی ٹرو. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کوئی بک لکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جن کا کیا بیچ میں رول تھا. تو یہاں پہ تو یہ بالکل بیانیہ گھڑا گیا. اب تو یہ کلیئر ہو چکا ہے, آڈیو لیک سے بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ اس کو پلے کرنا ہے, منٹس کو کنٹرول کرنا ہے. تو میرے خیال سے وہ یہ اس وقت بھی یہاں پہ کافی اس کو مزے کا خیز ہی سمجھا گیا. بدقسمتی سے دیکھیے یہی وجوہات ہیں کہ پاکستان کا جب ہم کہتے ہیں امیج خراب ہوتا ہے, تو جب اس طرح کے ہمارے سیاستدان اور لیڈرز اس طرح کی جو ہے وقتی اپنی سیاست چمکانے کے لیے مزے کا خیز ٹھیک. چیزیں کرتے ہیں, تو اس کا نقصان صرف پاکستان کا ہوتا ہے. میں بالکل تو صحیح, اتنی بہت بات بہت شکریہ رضا رومی ہمارے ساتھ آپ موجود. ہاں, لیکن جی جی, چلتے چلتے عامر فنش صاحب کر کہہ رہے تھے لیجئے. کہ میں عامر کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزے کے کھانے کھا رہا ہوں گا. بالکل, لیکن میں عامر جو سب سے مزیدار کھانا تو میں نے آپ کے یہاں ہی کھایا تھا اسلام آباد میں, وہ نہیں اچھا, میں بھول پایا ابھی تک. چلیں بہت جی بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ جلد دوبارہ یہاں پہ آئیں اور عامر دورانی سامان بنے. عامر دورانی صاحب, آج کچھ بات وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کے بارے میں بھی کی, اور آپ کا تو سبجیکٹ ہے, اور اس سے پہلے اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بجلی کے یونٹس کی بات کی کہ کتنی ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو دینا ہے, اور ان کا ڈالر کی جو قدر ہے وہ اصل قدر 200 سے نیچے ہے, یہ ڈار صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا. لیکن اس سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں, پھر آپ کا کامنٹ. آئی ایم ایف کے خود معاہدہ انہوں نے کیا, اور اس کی شرائط کی انہوں نے, اس کی بری طریقے سے اس کی وائلیشن کی دھجیاں اڑائیں, اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے, اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اور یہ اس وقت آپ جب یہ نیگوشیشن جاری تھی, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حواریوں نے کس طرح کے بیانات دیے, اس طرح کی یہ پاکستان نہیں, خدا نہ خواستہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہے, اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے, کیا کیا آئی ایم ایف کو ڈرانے اور بتانے کے لیے کس طرح کنفیوژن کریٹ کی. جی عامر دورانی صاحب, وزیر اعظم کی بات, اور پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ نے ایگریمنٹ کیا, آپ کی اپنی شرائط آپ نے قبول کی, وہ اس کے بعد نئی حکومت آئی, لیکن اس کے بعد جو آڈیو لیک بھی ہوئی شوکت ترین صاحب کی صوبائی وزراء کے ساتھ, وہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سیبوٹاج کرنے کی واقعی ڈیلیبریٹ کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف پروگرام؟ دیکھیے میرا خیال میں سیبوٹاج کرنے کی گئی ہوگی, مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں, لیکن ایک بات تو ہمیں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے جو وعدہ کیا وہی وعدہ پی ایم ایل این نے بھی کیا ہوا ہے, وہی وعدہ پی ٹی آئی نے بھی کیا ہوا ہے, اور وہی وعدہ 2018 میں 8 میں
پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کیا تھا. اب یہ کیوں کیا تھا؟ دیکھیے یہ تو پہلے ناظرین کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے جلدی سے کہ پیسے کی قدر، یہ کہنا کہ اس وقت روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کی نسبت سے 180 ہونی چاہیے، 200 سے نیچے. تو اس کے میں مختلف فارمولے نہیں لگاتا، میں ریئل ایکسچینج ریٹ پہ نہیں آتا، اس کے لیے آپ بہت سے لوگ. سمپل طریقہ یہ، آپ کے پاس دنیا سے خریدنے کے لیے اس وقت ڈالر کتنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کی روپے کی قدر تو اس وقت 400 پہ ہونی چاہیے. سیدھی سی بات یہ. امریکہ کا ڈالر اس وقت تمام کرنسیز کے اگینسٹ، تمام ممالک، تو آپ انڈیا لے لیں، آپ اس وقت بنگلہ دیش اٹھا لیں، آپ سری لنکا اٹھا لیں، یورو اٹھا لیں، ہنگری کی اپنی انٹرنل کرنسیز اٹھا لیں، میں آپ کو مختلف ممالک کی دے رہا ہوں. یو کے پاؤنڈ کا حشر دیکھیں. تو یہ کہنا کہ روپیہ ہاں ان ساری کرنسی سے اسٹرانگ ہے، ہمارے اندر قوت خرید کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہے قوت خرید آتی ہے کیسے؟ کہ جب آپ کوئی چیز باہر بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ درآمد کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کمائی سے آپ کے پاس اور چیزیں خریدنے کے پیسے آتے ہیں. جب یہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر تو روپے کی قدر میں اضافہ ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو چھوٹی موٹی ایکسپورٹ انڈسٹری رہ گئی ہے کم از کم وہ تو کمپیٹیٹیو ہو جائے دنیا میں. تو یہ میرے خیال میں روپے کے ساتھ ایک اس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جس طرح کی لیک اور جس طرح دیکھیے یہ جو بینکر ٹائپ لوگ اور اس طرح کے ہوتے ہیں، میں کوئی ترین صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کے سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ تقریباً سازش ہی ہو گئی نا کہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. آپ میں مطلب ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ میں نے عہدہ دیا اور آپ نے وہ بھی نہ سمجھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ایک منصب پہ بٹھائے گئے ہیں، اس منصب کی تھوڑی سی تہذیب ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہنے والی ہوتی ہیں، نہیں بھی کہنے والی. بالکل صحیح. سلمان غنی صاحب، ابھی جو شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیک ہوئی اور ابھی وزیر اعظم نے جو IMF کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی ہے، تو PTI نے جو کام کیا، اگر PTI کے بجائے اگر کوئی اور جماعت یہ کام کرتی تو اس کا شاید بڑا برا حشر ہوتا، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی پورا ایک پروپیگنڈا مہم چل پڑی ہوتی، ابھی تک اس کو غدار ڈکلیئر کیا جا چکا ہوتا یا قرار بھی دیا جا چکا ہوتا. تو سوال یہ کہ آپ کو جب یہ حکومت نے چیز اگر اسٹیبلش کر لی ہے کہ بارودی سرنگیں بچھائی گئیں، یا شوکت ترین صاحب کا جو کنڈکٹ تھا، یا آپ نے عمران خان صاحب نے جیسے جو وعدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کی، تو اس پہ بھی تو کسی کو ذمہ دار آپ ٹھہرانا چاہیے. یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بس اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو اب ٹھیک کر لیں گے، ماضی میں جس نے جو کچھ کیا وہ کوئی بات نہیں؟ دیکھیں شہزاد، میرا خیال ہے سب سے ویلڈ پوائنٹ یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ آپ سیاست ضرور کریں لیکن پاکستانی معیشت پہ سیاست تو نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے سیاست تو نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی اسمبلی کے اندر جو آج کے پرائم منسٹر ہیں وہ ماضی کے اندر اپوزیشن لیڈر تھے، اور انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں ہاتھ بڑھایا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف کہ ہم اکانومی پہ چارٹر کرتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا. آپ نے شوکت ترین صاحب کی جب بات کی ہے تو جب وہ آپ ٹیلی فون وہ بھی آڈیو جب سامنے آئی تھی تو میرا خیال، میں تو اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے وزیر خزانہ کو جب ڈکٹیٹ کروایا جا رہا تھا کہ تم بھی ایک لیٹر لکھو، تو اس کا جواب بڑا اہم تھا، بڑا الارمنگ تھا کہ کیا یہ ہمارے ملکی مفاد میں ہے اس طرح کا لیٹر. اس کا مطلب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سنجیدہ لوگ موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو سنجیدہ عناصر ہیں انہیں ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا جا رہا. اور جہاں تک PTI کی بات ہے، میں ایک بات ضرور کہوں گا. دیکھیں بات یہ کہ جب ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے، لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، یہ جو اندرونی تضادات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ایک طرف آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا پارٹیز کے 10 اراکین انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس کا مطلب غلطی کا ادراک ہے. اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے رضا روبی بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے سے، تو یہ انفارمیشن موجود ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے رجوع کرنے پہ سنجیدہ غور کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر عارف الوی نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ خود دنیا ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں مشروط کرنا چاہیے کسی چیز کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم سائفر کی اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. سب سے اہم بات پاکستان کے چیف جسٹس نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ جو اسمبلیاں 5 سال کے لیے وجود میں آئی ہیں تو لوگ تو آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، آپ کیوں واپس نہیں جاتے؟ یہی بات اسلام آباد کے چیف جسٹس نے کہی تھی. تو میرا خیال ہے
کہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے ڈار صاحب کی بات کی ہے تو میں تو خود ایک سوال اٹھاتا ہوں، میرا ڈار صاحب سے باہر سے بھی رابطہ تھا اور جہاں بھی رابطہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 1-1.5 ماہ پہلے میری ان سے تفصیلی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ڈالر میں 185 پہ لا سکتا ہوں، تو میں نے انہیں کہا جی کہ اگر آپ 200 پہ بھی لے آئیں گے تو آپ کو سونے کا تاج پہنا دینا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مفتاح اسماعیل، وہ بھی ان کی پارٹی کے ایک سنجیدہ لیڈر ہے، کہ ان کے دور میں یہ نہیں ہوا اور اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہے، اور میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر، ان کی حکومت کے اندر یہ تحریک موجود ہے کہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کا رجحان بڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں یا سیاسی حکومتیں وہ عوام کو دینے کے لیے ہوتی ہیں، ان سے لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک سلمان تو ولی بات ہے صاحب، کہ جب تک آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے، ہمیں IMF کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ویری رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان ولی IMF صاحب۔ تو اپنی شرائط جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ کروڑوں عوام پہ کرتا ہے۔ میں بالکل سمجھتا ٹھیک، ہوں بالکل جب تک ٹھیک، تھینک یو سو مچ، ہمارے جب ساتھ تک آپ موجود تھے سلمان لوڈ ولی آپ صاحب۔ پاکستان معذرت، کی پروگرام کا وقت اشرافیت- ختم ہو گیا، آپ کی بات مکمل تقریباً ہو گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عامر دورانی صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔